بسم الله الرحمن الرحيم. صل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله وإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. قابل احترام دوستو، زندگی ایک پورا سفر ہے، آخر کٹ جاتا ہے. چلتے چلتے انسان اس منزل کو، اس سفر کو ختم کر ہی لیتے ہیں. عجیب سفر ہے یہ بھی، کیونکہ ہم جنت کے باسی تھے، اس لیے مزاج میں جنت والا مزاج بسا ہوا ہے. ہر چیز کی فراوانی ہو. جنت میں شور نہیں ہے، تو اس لیے ہم ایسے علاقوں میں مکان ڈھونڈتے ہیں جہاں شور نہ ہو. نیند کا وقت ہو تو ایسی جگہ نیند ڈھونڈتے ہیں جہاں شور نہ ہو. اور جنت میں کھلے کھلے مکان ہیں، وافر کھانے ہیں، وافر پینے ہیں، زیادہ بیویاں ہیں، زیادہ خادم ہیں، زیادہ غلام ہیں. ہماری طبیعت کے اندر وہ چیز ہے، مزاج میں جنت پناہ بسا ہوا ہے. کیونکہ مومن آیا جنت سے اور اس کی منزل بھی جنت ہے، تو اس لیے ان چیزوں کی خواہش کو لے کے دل ہی دل میں پھر رہا ہے. اب ان ساری خواہشوں میں ایک چیز جو انسان کے پاس بہت ضروری ہے، وہ کہتے ہیں مجھے کھانے کو وافر ملے اور اچھا ملے، اور کھانے کو بہتر ملے اور مناسب ملے. ہر انسان یہ چاہتا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے اگر ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کے کھا رہے ہو تو اب اس میں اندر دل کا اظہار کا پتہ چلے گا، دل کی قربانی کا پتہ چلے گا کہ ایک بوٹیاں کھانے والے 3 ہیں، کون کہتا ہے میں وہ کھا لوں. اندر کا پتہ چلتا ہے. ایک ہے عدل کا کھانا، عدل کا کھانا. ایک ہے احسان کا کھانا. عدل کا کھانا یہ ہے کہ ایک چیز ہے اس کے 3 حصے کر لو. احسان کا کھانا یہ ہے کہ میں نہ کھاؤں تو کھا لے. تو زندگی ساری کی ساری رزق کی تلاش میں ڈھونڈتے ہیں، گھومتے ہیں ساری زندگی. مائیں روتی ہیں ہمارے بیٹے کا مقدر اچھا ہو جائے، اور مقدر سے مراد یہ ہے روٹی اچھی ہو جائے، رہائش اچھی ہو جائے، بس یہ مقدر. مرنے سے پہلے جو ہمارے مقدر کا نظام ہے وہ ہم صرف روٹی مانگتے ہیں اچھی. ہم کہتے ہیں روٹی اچھی ہو جائے، بس یہی ہمارا مقدر ہے، اور نظام اچھا ہو جائے. چلو میں آپ کو روٹی کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ روٹی ہماری اچھی ہو جائے، جسے ہم رزق کہتے ہیں، جسے جاب کہتے ہیں، جسے سورس آف انکم کہتے ہیں، جسے ہم اپنے رزق کا ذریعہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا ہو جائے. ایک ہے اپنے لیے اچھا چاہنا، ایک ہے اپنی نسلوں کے لیے اچھا چاہنا. یہ بہت کم لوگ سوچتے ہیں. اپنے لیے اچھا چاہنا. حرام میں کثرت ہے، برکت نہیں ہے. حلال میں بعض اوقات بظاہر کثرت نہیں ہوتی لیکن برکت ہوتی. برکت انگلش کی ڈکشنری میں اسلام کے ہاں یہ چیز ہے، اور کسی لغت میں برکت کا ترجمہ آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا. یہ برکت کس چیز کا نام ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کچھ چیز زیادہ ہو جائے گی اس کو برکت کہیں گے، یا کسی چیز کے ڈھیر کو برکت کہیں گے. دنیا کا کوئی مذہب برکت کی تعریف نہیں کر سکتا. یہ برکت کیا ہے؟ دنیا کا کوئی مذہب برکت کی تعریف نہیں کر سکتا. اور اگر اس کی تعریف چاہتے ہیں تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکٹ پہ جانا پڑے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جانا پڑے گا. اس کے علاوہ کہیں بھی کوئی شخص آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ برکت کیا ہے. اور برکت اللہ جل شانہ نے صرف اور صرف رکھی اپنے اوامر میں، اپنے حکم ہے، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں، اس کے علاوہ کوئی ترتیب نہیں کہ برکت آپ کو کہیں سے مل جائے. اور برکت وہ چیز ہے جو نسلوں تک چلتی ہے، جو نسلوں تک چلتی ہے.
برکت نسلوں تک چلتی ہے. یہاں آپ کے کرتبہ چوک میں ایک پلازا ہے، اس کا مالک اب بھی زندہ ہے. اس کے گلبرگ میں پلازے، اس کے لاہور میں پلازے، بڑی بڑی کوٹھیاں. جب اس کی بیٹی کی شادی تھی تو پی سی میں جو ہے اس کا نکاح کا پروگرام تھا، اور وزیر اعلیٰ اس وقت کا کالی شیروانیاں اپنی کابینہ کو پہنا کے اس کے نکاح میں آیا تھا، بیٹی کے نکاح میں آیا تھا. اور 40 سے زیادہ ہیرے کے سیٹ تھے اس کے دینے میں، اور سونے کے سیٹ تھے، اور کتنے کنگن تھے، اور کتنی چوڑیاں تھیں، اور کتنے زیورات تھے. اور اس کے بعد مال و دولت کی ریل پیل تھی. چیزیں اور مال اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے. مجھ سے کہنے لگے ان کے قریبی ساتھی، آپ تھوڑا سا قریب نہیں آیا، ان کے قریبی بن جا، میرے قریبی بن جا، اور محبت کریں ذرا. یہ قریب والے بھی، قریب والے کہتے ہیں شاید دور والوں کا تھوڑا سا اور توجہ کریں. بہت سی جگہ ہے انشاءاللہ، ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے تو جگہ بہت ساری. تو ان کے قریب والے کہنے لگے کہ اب عالم یہ ہے کہ جس کسائی سے گوشت لیتے تھے کبھی اس کے پاس چلے جاتے ہیں کہ 50 روپے دے دے، 100 روپے دے دے، سب کچھ موجود. نہیں، اللہ جل شانہ نے سب کچھ لیا. یہ نہیں کہ موت کے بعد لیا، سب کچھ دیا، عروج دیا، سب کچھ دیا، اور سب کچھ لے لیا، اور موت بھی نہیں دی کہ مرنے کے بعد سب کچھ چھن گیا. نہیں، زندگی ہے. بس فرق یہ ہے کہ ایک وقت تھا وہ آقا تھا، اب وہ غلام ہے. ایک وقت تھا وہ غنی تھا، مفلس ہے. معلوم ہوا اس نے کثرت اکٹھی کی، برکت اکٹھی نہیں کی. اور برکت اللہ کے ہاں سے وہ نعمت ہے جو کہیں جاتی نہیں ہے. یہ نسلوں تک چلتی ہے، نسلوں تک چلتی ہے. برکت رکھی اللہ جل شانہ نے برکت والے اعمال میں، برکت رکھی ہے اللہ پاک نے برکت والے اعمال. برکت والے اعمال تلاش کریں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو 56 کروڑ انہوں نے ترکہ چھوڑا ہے. کتنا؟ ہاں، 56 کروڑ. نعمان بن ثابت ان کا نام تھا، نعمان بن ثابت. 56 کروڑ چھوڑا. کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، اور کپڑے کے کام میں برکت ہے. برکت ہے کپڑے کے کام میں اگر اس کو ایمان سے کیا جائے گا. برکت ہے. کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی شخص یہ خواہش کرتا کہ یا اللہ میں جنت میں بھی کاروبار کروں، تجارت کا ایسا چسکا پڑا ہے کہ میں جنت میں بھی تجارت کروں، تو اللہ اگر جنت میں کاروبار کی اجازت دیتے تو کپڑے کا دیتے. اور کسی کو تجارت کا چسکا پڑا ہے کہ میں اب جہنم میں بھی کاروبار کروں، تو اس کو اگر جہنم میں کاروبار کرنے کی اجازت دیتے تو سنار کا، زرگر کا کام دیتے. تو کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے. اور اتنی مال کی ریل پیل تھی کہ بادت وصال حق کے لیے انہیں زہر دیا گیا. بڑھاپے کے عالم میں جیل میں قید کیا گیا. اور میں آپ یہ منصب اور عہدہ قبول کریں کہ میں نہیں کرتا، قبول کریں، چیف جسٹس کا عہدہ دیں، قبول کریں، میں نہیں کرتا. جیل میں ڈال دی. اور پھر فرمایا کہ یہ زہر آپ پی لیں. میں نے کہا میں نہیں پیتا، اگر میں نے پیا تو خودکشی ہو جائے گی، اللہ کے حرام موت مروں گا. بڑھاپے میں کئی آدمیوں نے زبردستی ان کو پلا دیا اور موت ہوئی، اور جیل سے جنازہ نکلا. اور اتنا مال میں اللہ پاک نے برکت اس لیے دی کہ ایک دفعہ ان کے خادم نے 40 ان کے صرف منشی تھے، 40 منشی تھے جو ان کا کاروبار کھاتے وغیرہ لکھتے تھے. 40
تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک منشی کو کہا کہ یہ مال اتنے میں ہے، اتنے کا بیچنا ہے، اتنے کا ہے، اتنے کا بیچنا ہے۔ اسی طرح کانوں میں ایک بات پڑ گئی کہ یہ مال کچھ عرصے کے بعد جو ہے یہ وہ ہو جائے گا، مہنگا ہو جائے گا۔ اس نے روک لیا کچھ دنوں کے لیے، اور کچھ دنوں کے لیے روک کے نا اس کے بعد جو ہے اس کو بیچ دیا، اور اس کا دگنا پیسہ ملا، مال ملا۔ اور وہ خوشی خوشی لے کے آیا کہ یہ مال ملا ہے، تو فرمان لیں گے یہ مال تو میں نے اتنا ملنا تھا اور اتنا کیسے مل گیا؟ تو اس نے عرض کیا کہ بس وہ جو مال جو ملا ہے وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے کچھ دن روک لیا، ذخیرہ اس کو کر لیا، ذخیرہ اندوزی جسے کہتے ہیں، روک لیا، اور روکنے کے بعد جو ہے پھر اس کو میں نے کر دیا اور اس سے یہ ہو گیا۔ مان لگے تو نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اور تو یہ آدمی ہے کہ تو چاہتا ہے کہ نعمان ہلاک ہو جائے، ان کا نام نعمان بن ثابت تھا، نعمان ہلاک ہو جائے اور اس کا مال برباد ہو جائے اور اس کی نسلیں فاقے اور مفلسی میں آ جائیں، تو یہ چاہتا ہے، تو یہ چاہتا ہے۔ اب ایسا کر یہ مال اور یہ سارا منافع جا کے خیرات کر دیں، یہ مال بھی اور یہ سارا منافع۔ اور رزق میں سود سے اتنا ڈرتے تھے کہ ایک دفعہ دوپہر کے وقت نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، سخت گرمی تھی مسجد میں اور دیواروں کا سایہ تھا، دیواروں کے سائے میں چلتے چلتے جا رہے تھے، ایک دیوار آئی تو اس کے سائے سے ہٹ کے دھوپ میں چل کے گئے اور پھر سائے میں چلے گئے دوسری دیوار میں۔ تو انہوں نے پوچھا شیخ یہ دیوار سے آپ سائے سے کیوں ہٹے؟ جگہ ہے اصغر سے، جگہ ہے، تو آپ سائے سے کیوں ہٹے؟ اب سنیں بات، مان لیں گے اس دیوار والے نے جس کا گھر ہے اس نے میرا قرض دینا ہے، میں نے اس کو مال دیا ہے، اس نے میرا مال واپس کرنا ہے، دینا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کہیں اس سے میں نفع نہ لے لوں اور وہ سود نہ بن جائے، میں اس کی دیوار کا سایہ لینا بھی قبول نہیں کرتا۔ اور آپ کو ایک بات اور انوکھی عرض کرتا ہوں، جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خاص لڑی سے ہوگا، اپنے نام کے ساتھ ایسے صدیق لکھنے سے یہ کام نہیں ہوتا، بلکہ اس میں سخت وعید آئی ہے کہ اپنے حسب نفس کو تبدیل کرنے کی سخت وعید آئی ہے، اپنے نام کے ساتھ ایسی صدیق لکھ لیا، بڑی سخت وعید آئی۔ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے ہوگا، خاص ان کی نسل سے ہوگا، اس پہ کبھی سانپ کا زہر اثر نہیں کرے گا، اس پہ کبھی سانپ کا زہر اثر نہیں کرے گا۔ وہ جو غار میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈسا تھا نا، اور کمری والے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک گود میں تھا، اور اس تکلیف کو برداشت کیا لیکن جسم کو جنبش نہ دی، آقا کی نیند نہ کھل جائے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے۔ ہاں یہ ہے محبت، یہ ہے محبت اپنے مرشد سے، یہ ہے عشق۔ اس سلے میں اللہ جل شانہ نے قیامت تک کی نسلوں کے لیے سانپ کا زہر ان پہ حرام کر دیا۔ اور اسی طرح جو شخص جو ہے حضرت نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آل میں سے ہوگا، لڑی سے ہوگا، اللہ پاک اس کو اور اس کی نسلوں کو مفلسی اور فاقے سے بچائیں گے، مفلسی۔ اور اب بھی کوفہ میں ایسے لوگ ہیں، ایک صاحب مجھے ملے حرمین کے سفر میں، اور کوفہ میں ایسے لوگ ہیں ان کے بارے میں آتا ہے، انہیں کہ یہ نعمانی ہے، نعمانی، وہ نعمانی
جس کا خاص نسب اور حسب حضرت نعمان بن ثابت سے ملتا ہے، اس کو فاقہ اور فقر اور تنگدستی ہو ہی نہیں سکتی۔ میری بات یاد آپ کو پھر آئے گی جو میں نے ابھی عرض کی، اس کو پھر دوہرا رہا ہوں۔ بعض لوگ اپنے لیے فیصلے کرواتے ہیں اور اپنا نفع دیتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی نسلوں کے لیے فیصلے کرواتے ہیں، جو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تھوڑا آئے گا حلال آئے گا، کوئی حرج نہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، اپنی نسلوں کے لیے حلال کا اہتمام کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہیں، عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہیں، عید کی نماز پڑھ کے آئے ہیں، اور بیٹیاں جو ہیں منہ پہ دوپٹہ رکھ کے کلام کر رہی ہیں۔ تو پوچھا یہ کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ کہ ابا حضور کھانے کو کچھ تھا نہیں، اور پیاز لہسن ان چیزوں سے جن کے کھانے کے بعد منہ سے بو آتی ہے، ان چیزوں سے روٹی کھا لی ہے، گزارا کر لیا ہے، عید کا دن ہے اور بادشاہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں۔ تو رو پڑے، کہنے لگے بیٹیوں، میں نے اصل میں بیت المال کے جو متولی تھا، خازن تھا، اس سے کو کہا تھا کہ ایک تنخواہ مجھے پیشگی دے دے، تو اس نے مجھے اس کے جواب میں لکھا تھا کہ آپ مجھے اتنے عرصے تک زندگی کی گارنٹی دے دے، میں تنخواہ پیشگی دے دیتا۔ تو بیٹیوں، میرے پاس زندگی کی گارنٹی نہیں تھی، تو اس لیے میں نے فاقے کو قبول کیا۔ کوئی بات نہیں، صبر کر لو، انشاءاللہ اللہ جنت میں اکٹھا کرے گا، اور اللہ پاک ہمیں ساری نعمتیں اور عیش دے گا۔ نسلوں کو حلال کھلایا، حرام نہیں کھلایا۔ اس کا صلہ کیا ملا؟ بعض کتابوں میں آتا ہے جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے بیٹوں میں جب ترکہ تقسیم ہوا تو صرف فی بیٹے کے 11 روپے آئے، 11 درہم، 3.5 ماشے، تقریباً 3.5 ماشے چاندی۔ اس دور کا وہ روپیہ تھا، دینار جو ہے وہ سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا۔ تو صرف 11 درہم آئے، 11 روپے کہہ دوں اس دور کے روپے، بس 11 روپے آئے ترکہ۔ جب مال تقسیم ہوا نا 11 روپے۔ اور پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے پالتا ہے۔ اور ہوا یہ کہ بعد کے جو خلیفہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے پورے نظام کو چلانا ہے صحیح، سارے نظام کو صحیح چلانا ہے، تو اس کے لیے جو گورنر لاؤ، پھر وہ ایسے لاؤ جو امین ہوں، دیانتدار ہوں، جو ایک ایک پیسے کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہوں، طیب سمجھتے ہوں، طاہر سمجھتے ہوں، ایسے لاؤ۔ پھر سب طرف نظر دوڑائی تو سوائے عمر بن عبدالعزیز کے کسی کی کوئی نظر نہ پڑی۔ 11 کے 11 بیٹے گورنر بنائے گئے، 11 کے 11 بیٹے۔ اور ایک طرف وہ خلیفہ ان سے پہلے، اس کے بھی 11 بیٹے تھے تقریباً، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ 11 لاکھ درہم ان کو ایک ایک کو ترکے میں ملا، اور وہ سب کچھ لٹ گیا۔ ان میں سے ایک ایسا بھی تھا جو کوفہ کی جامع مسجد کے باہر کھڑا ہو کے بھیک مانگ رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا، لوگوں مجھے پہچانو، میں خلیفہ کا بیٹا ہوں، میرے گھر والے اور میں بھوکا ہوں، میں مفلسی میں ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ برکت کو تلاش کرنے والے اعمال کی زندگی میں آتے ہیں، اللہ جل شانہ کے سامنے اپنی فریادوں کو بچھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اپنی آنکھوں کو پھیلاتے ہیں، اپنے آنسوں کو بہاتے ہیں اور کہتے الہی ہمارے لیے وہ دروازے کھول جو تیری بارگاہ میں پسندیدہ ہوں۔ ہاں، ان کے ہاتھ پھیل جاتے ہیں، لیکن وہی لوگ ہوتے ہیں جب مشکوک مال آتا ہے ان کی مٹھیاں بند ہو جاتی ہیں، کھلتی نہیں ہیں۔
کھلتی نہیں. ان کی آنکھیں اس وقت پھیل جاتی ہیں جب حلال رزق آتا ہے، اور ان کی آنکھیں اس وقت بند ہو جاتی ہیں جب مشکوک مال آتا ہے. اور اللہ جل شانہ سے ہر وقت اس بات کی فریاد میں لگے رہتے ہیں، دعا میں لگے رہتے ہیں کہ یا اللہ میری نسلوں کے لیے کوئی حلال کی ترتیب بنا. اللہ نسلوں کے لیے، میرے لیے نہیں، نسلوں کے لیے، کہ حلال سے زندگی میں برکتیں آتی ہیں. میں اس بات کو سوچتا ہوں، جتنی بکریاں، بکرے، بھیڑیں یہ ذبح ہوتی ہیں دنیا میں، کب کی ختم ہو جانی چاہیے؟ ان کی نسل بھی نہیں ملنی چاہیے. یقیناً ان کی نسل ہی نہیں ملنی چاہیے. ایک بکری 2 بچے دے دیتی ہے، 1 بچہ دیتی ہے. اور کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 5 6 10 11 12 بھی ہوتے ہیں. میں نے 12 خود گنے ہیں. کم بیش اتنے ہی ہوتے ہیں نا. تو ایک کتا ہی ذبح نہیں ہوتا اور بکری ذبح ہوتی ہے. اس میں 2 سبق ہیں، اور وہ دونوں سبق یاد رکھیے گا. اس میں 2 سبق ہیں کہ بکری کوئی ذبح نہیں ہوتی، کتا کوئی ذبح نہیں ہوتا، اور بکری ذبح ہوتی ہے. جو قربانی دیتا ہے، جو قربانی دیتا ہے، جو اپنی جان کی، مال کی، وقت کی، ذات کی قربانی دیتا ہے. اور یاد رکھنا قربانی والا مٹتا نہیں ہے. قربانی والا مٹتا نہیں ہے. میری بات کو یاد رکھیے گا. قربانی والا مٹتا نہیں ہے جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے. اور بکری کی قربانی اللہ کے لیے ہوتی ہے. کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ ہے. بس یہ یاد رکھنا، کیونکہ اس کی قربانی ہوتی ہے اللہ کے لیے. ان صلاتی للہ رب العالمین. میرا جینا، میرا مرنا، بس میری نمازیں، میرے سب کچھ، میرا کھٹیا، میرا وٹیا، بس جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہے، جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، جو اللہ کے لیے، اس کی غرض صرف اللہ ہوتی ہے. میں خدمت کیوں کر رہا؟ اللہ تیرے لیے. اپنی جان، مال، وقت کیوں خرچ کر رہا؟ اللہ تیرے لیے. ہمارے پاس آتے ہیں لنگر کی خانقاہ کی خدمت کے لیے احباب، تو ایک دم مجھ سے کہنے لگے کہ دعا کیجئے گا. میں نے کہا خدمت ایک ایسا عمل ہے، خدمت ایک ایسا عمل ہے اگر دل سے ہو رہا ہے تو اس کے لیے دعاؤں کے لیے کہنا نہیں پڑتا، وہ خود نکلتی ہے. ایک ایسا عمل ہے اگر اس کے اندر خلوص ہے، اس کے اندر للہیت ہے، اس کے اندر اللہ کی رضا ہے، اس کے اندر درد ہے، اور اس کے اندر سچا جذبہ ہے، تو اس خدمت کے لیے کہنا نہیں پڑتا، کہنا نہیں پڑتا. یقین جانیے بکریاں کبھی ختم نہیں ہوں گی. کبھی ہوئی ہیں؟ روز اول سے بکری چل رہی ہے، آج تک بکری ختم نہیں ہوئی. اور بکری بچے بھی 1 سے 2 دیتی ہے. اور کتیا وہ 10 سے 11، 8 10 5 6 تو عام ہوتے ہیں. کسی شخص نے مجھے بتایا ہے کہ کتوں کو میں نے ریوڑ دیکھا ہے، اور کسی شخص مجھے کہہ دے کہ میں نے کبھی بکری کا ریوڑ نہیں دیکھا. یہ کیا ہے؟ کتے میں کثرت ہے، بکری میں برکت ہے. میں یہی کہتا ہوں اپنی زندگی میں برکتوں کو تلاش کریں. بکری جو قربانی دیتی ہے نا، جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، جو اللہ کے لیے. ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ جہاں رہتے تھے وہاں ایک صاحب تھے، ساتھ ہی پڑوس میں حقہ پیتے تھے. وہاں ان کی خدمت میں رہنے والوں کو مجھے بھی کئی بار موقع ملا، فرماتے تھے ان کی حقے کی خدمت کرو. کوئی اور صفائی بھی، اور بھی خدمت بھی. ایک دفعہ ایک بندہ واقعی وہ خدمت کرتا تھا، اس نے خدمت کی اور بہت عرصہ کی، پھر بھی کی. تو ایک دفعہ کہنے لگا جی میں نے فلاں خدمت اس طرح کی، اس طرح کی، اس طرح کی، اس طرح کی، اس طرح کی. سن کے آخر کار فرمانے لگے یہ بتا
تو بتا رہا ہے جتا رہا ہے؟ اگر تو بتا رہا ہے بحیثیت کارگزاری کے پھر تو صلہ پا رہا ہے، اگر جتا رہا ہے پھر کیے کو جلا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا خدمت واحد نعمت ہے جو میں نے بکری سے سیکھی ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں بکری کو گھر میں باندھنا سنت ہے؟ برکت ہے اس میں۔ بکری بڑے بڑے سبق دیتی ہیں، بکری بڑے بڑے سبق دیتی ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، عجیب بات، یہ باتیں بعض ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتی، جو فقیروں کے قدم میں ملتی ہیں، کتابوں میں نہیں ملتی۔ وہ تو فقیروں کے ساتھ بندہ رہے، سچی محبت سے رہے، پھر وہ چیزیں وہاں سے ملتی ہیں۔ یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں نہیں ملتا۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو خدمت کر فقیروں کی۔ فرمانے لگے کہ بکری کو رکھنے کی حکمت یہ ہے، بکری کو رکھنے کی حکمت یہ ہے، بکری کو رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ بکری کہ صبح شام آپ دیکھیں، اس کی صبح شام آپ کو بتا دیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو کچھ آج ایک دو چیزیں عرض کروں گا، تفصیل تو لمبی ہے، اصل یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو بکری یہ پیغام دیتی ہے، بکری یہ پیغام دیتی ہے کہ بکری کو گھاس دکھائیں تو قریب آئے گی، اور اگر ڈنڈا دکھائیں تو بھاگ جائے گی، دور جائے گی۔ یہی انسان بھی جانور ہے، بولنے والا جانور ہے۔ حیوان کیا ہے؟ ناطق کیا ہے جی؟ ناطق ہے نا۔ اس کو بھی اگر نفع دکھائیں گے اعمال کا، ثواب کا، فضائل کا، یہ آ جائے گا۔ اگر اس کو نفع نہیں دکھائیں گے تو پھر درباغی۔ اور یہ چیز انسان کو اگر سمجھنی ہے تو یہ بکری سے سمجھ آئے گی۔ اور دوسرا بکری کا جو پیغام میں نے آپ کو دیا ہے، بہت سے پیغام ہیں، جو مختصر ایک پیغام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بھائی آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں یہاں نہ بیٹھے دروازے کے ساتھ، بار بار یہ کہہ رہے ہیں آپ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نا دروان کے اوپر 2 حبشی بٹھواتے تھے، بڑے طاقتور ہوتے تھے، اور بعض اوقات اٹھا کے باہر ہی پھینک دیتے تھے بندوں کو، بڑے طاقتور ہوتے تھے۔ بکری کا جو پیغام دوسرا میں جو آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ ہے قربانی کا۔ دوسروں کی خاطر اپنی پیٹ کی، اپنی جان کی، اپنے خون کی، اپنے جسم کی قربانی اپنے گلے پہ چھری پھروا دیتی ہے، لیکن کرتی اللہ کے لیے۔ یہ برکت تبھی آتی ہے بکری میں۔ یہ نقطہ میرا یاد رکھنا، میرا یہ نقطہ یاد رکھیے گا، یہ ساری زندگی کا پیغام ہے۔ جب بھی بکری ذبح ہو رہی ہو اور اس پہ اللہ اکبر نہ پڑھا جائے، مجھے کہہ دو حلال ہے، بتا دو، کوئی کہہ کے دکھائے۔ ہو سکتی؟ کیوں جی؟ حلال ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ بکری کبھی حلال نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے اس پہ اللہ جل شانہ کا مبارک نام، عظمت والا نام لیا ہی نہیں گیا۔ اور پھر اگلی بات اور بھی یاد رکھیے گا، ایک مسلمان نہیں اور غیر مسلم ہے جس کے من میں اللہ کا نام نہیں ہے، اس کی زبان پہ اگر اللہ کا نام آ گیا پھر بھی حلال نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا اندر اور باطن، ظاہر اور باطن دونوں طرف اللہ کا نام ہو، یہ شرط ہے حلال ہونے میں۔ جہاں حلال ہونے کی اور بہت سی شرائط ہیں، وہاں سب سے بڑی شرط، بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن دونوں میں اللہ ہو، اور دونوں میں اللہ نہ ہو، اللہ ہی ہو۔ کون ہو؟ ہاں، تو پھر یہ چیز حلال ہوگی۔ اب بکری کہتی ہے دونوں چیزوں میں۔ اب بکری اپنے سر کو جھکا دیتی ہے اور اس کے سر پہ، گردن پہ چھری پھیرتے ہیں اور اس کے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے نام پہ قربانی دیتی ہے، سدا زندہ رہتی ہے۔ بکری کبھی مری نہیں، سدا زندہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نام پہ بکنے والا، اللہ کے نام پہ جھکنے والا، اللہ کے نام پہ اپنی ذات کی قربانی دینے والا، اور اللہ کے نام پہ
ایمان اعمال کی زندگی گزارنے والا اور اللہ کے نام پہ خدمت کرنے والا، جان کی، مال کی، وقت کی، اپنے جذبات کی، جو اللہ کے نام کے لیے کرتا ہے اور کہتے ہیں اللہ سلا تجھ سے لینا ہے، اگر بتا رہا ہوں تو میرا بتانا کہیں جتانا نہ بن جائے، اس کو میرا رب اس کو نہیں اس کی نسلوں کو پالتا ہے، اس کو نہیں اس کی نسلوں میں برکتیں دیتا ہے۔ اور کتے کی نسلیں بڑھتی اس لیے نہیں، اس کی بھی دو وجہ ہیں۔ ایک تو کتے کے اندر ایمان نہیں، ایمان سے مراد پاک نہیں، ایمان سے مراد میرا رب کہتا ہے یہ پاک نہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے جب انسان کو اللہ نے بنایا تو فرشتوں نے اس کی ناک میں سے مٹی نکالی، ناک کا گڑھا اس لیے ہوتا ہے، اس کی نکالی مٹی اور مٹی نکال کے پھینک دی، فرشتے نے شیطان نے اس میں اپنا لعاب ملا دیا، اس مٹی سے اللہ پاک نے کتا بنایا۔ اس کے اندر تابعداری کا مزاج، بہت سی صفات ہیں، لیکن یہ خون خاری کی وجہ سے، خون خاری کی وجہ سے وہ وجہ اس کی ہے، اس کی وجہ وہ لعاب ہے شیطان کا۔ تو کتا جو ہے ایک تو اس کا من پاک نہیں ہے، من پاک نہیں ہے، اور دوسرا اس کے اوپر اللہ کے نام کی چھری نہیں پھرتی، وہ قربانی نہیں دیتا، اس لیے کتے میں کثرت تو ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی، وہ بچے گر گر کے مر مر کے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ گل جاتے ہیں۔ اتنے سارے بچے ہوں تو ہمارے پاکستان جیسے ملک میں جہاں جگہ جگہ کتے ہی کتے ہیں، تو میرے خیال میں ہمارے ہاں تو ریوڑ پہلے گلاک ہو جاتے، کیا انہیں کتوں کا ریوڑ گزر رہا تھا۔ ہم نے وہ سفر کیا ایک صبح سرحد کا اندر کچے کی ایک سڑک تھی، ہم جا رہے تھے گاڑی میں، وہ گاڑی بہت ایسے ایسے جا رہی تھی، کالے دمبے تھے تحد نظر، اب وہ جگہ دے تو ہم نکلے، راستہ تو باقی جنگل سارا تھا۔ میں سوچتا رہا، میں نے کہا یا اللہ، وہاں تو ایک دمبے نے قربانی دی تھی اللہ کے لیے۔ معلوم ہوا جو قربانی دیتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے، سدا باقی رہتا ہے اور سدا بہار رہتا ہے۔ یہ قربانی کی مثال کی دلیل ہے، واضح دلیل ہے۔ اور جس کو اللہ کے لیے بکنا آ گیا، جس کو اللہ کے لیے جھکنا آ گیا، جس کو اللہ کی ذات کے لیے اپنی ذات کو مٹانا آ گیا، آپ یقین جانیے وہ جھکا نہیں، وہ جھکا نہیں ہے، اس کو اللہ نے عظمت دی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جو تواضع اختیار کرتا ہے صرف اللہ کے لیے، من تواضع اللہ کے لیے، للہ، اللہ کے لیے، اس کا مطلوب کون ہوتا ہے؟ اللہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کو میں اونچا کر دوں۔ اللہ مجھے لوگوں کی نظر میں، اپنی نظر میں نیچا کر دے۔ کون سی مسنون دعا ہے بھائی؟ اور لوگوں کو نظر میں بڑا کر دے۔ اعین الناس کبیرا، کون سی ہے دعا بتاؤ گے؟ ہاں جی، اور کوئی بتائے ہو جائے تو۔ اس لیے اللہ والو، یہ بکریاں، یہ جانور ہمیں ایک زندگی کا سبق دیتے ہیں، زندگی کا۔ مجھے اس دن اب آپ کہنے لگے جی ہمیں کچھ لوگ خدمت کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم یہاں خدمت کے لیے آیا کریں، تو مجھ سے ایک دوست کہنے لگے جی آپ اگر اجازت دے دیں عمومی، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدمت کے لیے آیا کریں گے۔ کئی عرصے سے یہ بات چل رہی ہے، میں سوچتا رہا، میں نے کہا خدمت کرنا تو ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو خدمت میں بتانا اور جتانے کا فرق نہ سمجھ سکے۔ لفظ میرا سمجھے، بتانے کا فرق نہ سمجھ سکے کہ یہ چیز جو ہے ایسی باریک ہے کہ آدمی کے من میں ایک تھوڑی سی بات اگر آ گئی تو اس نے اپنی ساری نیکی کو جلا دی۔ وہ جو خدمت کی وجہ سے اس کو دعائیں ملنی تھیں اور اللہ جل شانہ کی طرف سے برکات اور ثمرات کے فیصلے ہونے تھے، وہ ان فیصلوں سے معروم ہو گیا، ان فیصلوں سے معروم ہو گیا۔ عمل کو نہیں چھوڑنا کہ میری نیت کمزور ہے، خراب ہے، عمل کو نہیں چھوڑنا، چاہے وہ عبادت کا عمل ہے، وہ خدمت کا عمل ہے، وہ جان کا، مال کا، وقت کا کوئی بھی عمل ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن ہر پل اپنے
اپنے آپ کی اپنی ذات پہ نظر رکھنا ہے. جیسے کہ ایک اللہ والے فرماتے ہیں میں جب کسی کو ڈانٹتا ہوں اس کی غلطی پہ تو میری مثال ایسے ہے جیسے بادشاہ جو ہے اپنے جمادار کو کھڑا کر دے دروازے پہ، اپنے جمادار کو بادشاہ اپنے دروازے پہ کھڑا کر دے اور کہہ دے کہ اندر کوئی نہ آئے. اب حکم بادشاہ کا، اب شہزادہ آ گیا، اس نے میں جانا ہے. اس نے کہا جی حکم ہے آپ تشریف نہیں لے جا سکتے. اب شہزادہ کہتا ہے میں شہزادہ ہوں. اس نے کہا جی بادشاہ نے حکم دیا کوئی بھی اندر نہ آئے کوئی. تو اس وقت جب شہزادہ آیا ہوگا دروازے پہ اور وہ جمادار اس کو کہہ رہا ہوگا، اس وقت جمادار کے لفظ تو بظاہر حکم کے ہیں، آرڈر کے ہیں کیونکہ بادشاہ نے حکم دیا، لیکن اس وقت اپنے اندر جمادار شہزادے کے سامنے کیا محسوس کر رہا ہوگا؟ چھوٹائی یا بڑائی ہیں؟ آپ اس کیفیت کو اپنے دل میں موازنہ کریں، اس کا اپنے دل میں تولیں اس کیفیت کو. اس وقت اس جمادار کی حیثیت شہزادے کے سامنے ہے کیا پہلے تو، لیکن حکم کی وجہ سے اب یہ جو روک رہا اس وقت اس کی کیا حیثیت ہوگی. تو وہ درویش فرماتے تھے جب میں کسی کو اس کی خطا پہ ڈانٹتا ہوں یا اس کو تنبیہ کرتا ہوں یا اس کو نصیحت کرتا ہوں یا اس کو سمجھاتا ہوں تو اس وقت میری حالت یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو وہ جمادار سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ جو صرف حکم کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، ورنہ اس کی اوقات نہیں ہے. اس لیے اللہ والو زندگی میں اللہ جل شانہ نے موقع دیا ہے تو برکت کو تلاش کریں، اپنی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جائیں، ورنہ تو بڑے مالدار دیکھے، کچھ میں نے بھی دیکھے، کچھ بہت سے آپ نے بھی دیکھے، بہت کچھ چھوڑ کے گئے کچھ نہ بچا. بہت کچھ چھوڑ کے گئے، بہت کچھ چھوڑ کے گئے کچھ نہ بچا، کچھ بھی نہ بچا، کچھ بھی نہ بچا، کچھ بھی نہ بچا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کی بات مجھے یاد آئی. مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے طارق تیرے دادا کی جو زمین تھی اور جو تیرے پردادا کی تھی اور ان کی تھی بڑی ہے، کم نہیں ہوئی، کبھی بکی نہیں، اور جو ان کی اور بھی چیزیں تھیں جائیداد وغیرہ کہنے لگے کبھی ختم نہیں ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا ایسا کیوں ہوا؟ کہنے لگے وہ حلال حرام کو بہت احتیاط کرتے تھے. میرے محترم دوستو یہ زندگی ہماری مختصر سی ہے. میں تو آپ کے لیے آپ کو سرمایہ دار بنانا چاہتا ہوں. میرے پاس تو ہر دفعہ ایک پیکج ہوتا ہے لاجواب قسم کا. آج کا میرا جو پیکج ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نسلوں کے لیے چھوڑ کے جائیں. آپ چاہتے ہیں آپ کی نسلیں سکھی رہیں؟ ایک بندہ گیا، ایک وہاں نہیں بندہ نہیں مائی میرے پاس آئی، کہنے لگی میں روز جاتی ہوں اپنی خاوند کی جا کے قبر میں جوتے مار کے آتی ہوں. اس نے یہ لفظ کہیں مجھے، میں ایک دم کام کیا. میں کیوں؟ کہنے لگے اس نے رشوت تھوڑی لی تھی تو بڑی لیتا، تھوڑی سی ختم ہو گئی. تو میں نے کہا بڑی بچتی. کہنے لگے 4 دن تو سوکھے گزر جاتے. اگر 4 دن تو سوکھے گزرے نا، 4 دن تو سوکھی گزر جاتے. وہ 4 دن سوکھی کہاں گزرتے؟ برکت کے اسباب تلاش کریں. اللہ کے لیے قربانی کرنا وہ نماز کے نام پہ ہے، وہ سخت سردی میں وضو کرنے کے نام پہ ہے، وہ سخت گرمی میں روزہ رکھنے کے نام پہ ہے، وہ اپنی کاروبار اور دکان کو چھوڑ دینا کہ اب اللہ کا بلاوا ہے، یا میری ہفتہ وار روحانی ٹیوننگ سروس ہونی ہے درس کے نام پہ، یا مجھے روحانی ڈوز ملنی ہے، وہ میری فیولنگ ہونی ہے، پیٹرولنگ ہونی ہے، وہ میں اب کاروبار زندگی چھوڑ دوں. اس پہ قربانی پڑتی ہے، چھری پڑتی ہے بڑی زبردست قسم کی. ہاں ایسے نہیں ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کل پرسوں کی بات ہے، میں نے کہا کیوں نہیں آئے؟ کئی درس میں آپ کو دیکھا نہیں، کہ طبیعت خراب تھی. میں نے کہا زیادہ تھی؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا جب زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے پھر دوائی کھانا چھوڑ دیتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، پھر دوائی زیادہ کھاتے ہیں. پھر تو آپ کو وہ واقعی آنا چاہیے تھا. ہم نے تو ایسے دیکھے اپنے شیخ کے پاس کہ وہ ان کو کہنے لگے جی بس اٹھا کے مجھے وہاں پھینک آؤ، اگر میری وہاں جان بھی نکل گئی تو میں اللہ سے عرض کر دوں گا میرے بندہ کیا لایا؟ اللہ تیری تلاش اور تیرے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تلاش میں
میری جان بھی وہاں سے نکلی, میرا جنازہ بھی وہاں سے نکلا. میں وہاں پھینک آؤ, بس میں وہاں پڑا رہوں گا. تو میں نے اس سے عرض کیا, میں نے کہا تو بیماری جب زیادہ ہو تو پھر دوائی زیادہ کھانی پڑتی ہے, اور اگر زیادہ ہی تکلیف ہو جائے تو ہسپتال میں وہ کہتے ہیں اس کو داخل کر دو, ایڈمٹ کر دو, ہے نا. تو پھر تجھے تو میں نے کہا پھر تو ضرور آنا چاہیے تھا, پھر تو ضرور آنا چاہیے تھا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے, آپ آؤ گے تو میں کچھ عرض کروں گا بھائی, میں دیواروں سے بیٹھ کے باتیں کروں گا, آپ کی برکت سے تو میں کچھ بول بیٹھتا ہوں. اور یہ بتاؤ, میرے کان میری زبان کے قریب ہیں یا آپ کے کان قریب ہیں؟ میرے کان قریب ہیں, آپ کے کان مجھ سے دور ہیں, بعض کے اتنے دور ہیں کہ میں اسپیکر کے ذریعے جو ہے وہ آپ تک آواز پہنچا رہا ہوں. یہ میری پہلی ضرورت ہے. تو اگر بات چلی تو ضمناً عرض ہے کہ جو حضرات یہاں خدمت کرنا چاہتے ہیں خلوص دل سے, اپنا نام انصاری صاحب کو دیں, جی میں اتوار کے دن ہے, چھٹی کا دن ہے, ہفتے میں 2 دن ہے, ہفتے میں 3 دن ہے, صبح ہے, شام ہے, یہ میرے لیے سعادت ہے, آپ مجھے کسی خدمت میں موقع دے دیں, اور ضرور دیں, بلکہ میں تو یوں کہوں گا, اور جب دیں تو اس میں ذمہ داری دیں, باقاعدگی کریں, تھوڑی کریں زیادہ کریں, کوئی بھی ہے. اعمال کے اعتبار سے میں عرض کر رہا تھا, قربانی کرنے والا اعمال کے, روزہ ہے سخت گرمی میں, کوئی بات نہیں, بکری نے قربانی دی تھی, اللہ نے اس کو سدا بہار رکھا تھا, انشاءاللہ میں قربانی دوں گا, اللہ مجھے دنیا آخرت میں سدا بہار رکھے. ہاں, بعض اوقات درس میں آنے کو دل ہی نہیں چاہتا, طبیعت ہی نہیں چاہتی. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے کہا جی وہ آئے قاری صاحب, انہوں نے کہا جی وہ ملنا چاہتے ہیں, اب میں 3 گھنٹے انتظار کر کے, انہوں نے کہا جی میں سویا ہوا تھا. میں نے کہا سبحان اللہ, یہ دور بھی آیا, ہم نے دیکھ لیا دور. انہوں نے کہا جی میں تو سویا ہوا تھا, میں آرام میں تھا. میں نے کہا ارائی تو ویسی پیدائشی چودھری ہوتا ہے. تو میرے محترم دوستو, اللہ پاک جل شانہ نے موقع دیا ہے زندگی کا, اپنی زندگی میں برکتوں کے اسباب کو تلاش کریں. آج میں بار بار اس بات پہ آپ کو لا رہا ہوں, اسباب برکت تلاش کریں. میں لفظ تلاش عرض کر رہا ہوں. اچھا, جب پیاس لگتی ہے پھر پانی کی تلاش ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. میں ایک دفعہ ایک صحرا میں سفر کر رہا تھا, صحرائے بھاولپور میں, کچھ اور احباب بھی تھے, ایک روحانی سفر تھا, اس میں کر رہا تھا تو پانی ختم ہو گیا. تو تیمم کر کے ریت سے ہم نے نفل پڑھے, یا اللہ پانی ختم ہو گیا, زندگی کے اسباب سارے ختم ہو گئے. ہر طرف ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے, ہڈیوں کے ڈھانچے. ایک میرے جاننے والے ہیں شکاری, مجھ سے کہنے لگے کہ میں ہرن کا شکار کھیلتے کھیلتے 4x4 کی ہمارے پاس جیپیں تھیں, ہم ایک جگہ گئے تو میاں بیوی تھے, آخری وہ اس وقت ختم ہو چکے تھے. کہنے لگے کہ میں نے ان کے منہ پہ جھاگ دیکھی کہ جھاگ ابھی باقی تھی, یعنی تھوڑی دیر بعد ہم پہنچے, اس سے پہلے ان کی سانسیں نکل گئی تھی, ایڑیاں رگڑتے رگڑتے اپنا پیاس سے وہ مر گئے تھے. اب نفل پڑھے, اللہ سے مانگے, پڑھتے پڑھتے وہاں وہ دبئی والوں نے, وہ عرب شیوخ نے وہاں بڑے بڑے محلات بنائے ہیں اور شکار کھیلتے ہیں, پرندوں کا بھی, ہرن کا بھی, وغیرہ وغیرہ. تو وہ پانی ان کے بڑے بڑے ٹینکر پانی کے جاتے ہیں. وہ ایک ٹینکر جو ہے اللہ کا نظام, وہ راستہ بھول کے وہاں آ گیا. اور وہ دیکھیں یہ بندے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ زندہ کیسے ہیں؟ اور انہوں نے پانی بھی دیا اور بلکہ بٹھا بھی لیا ساتھ کر کے, آپ ہمارے پاس اوپر چھت پہ جگہ ہے, آپ وہاں بیٹھ جائیں, منزل تک پہنچا دیں. اسباب تلاش کریں, ہمارے پاس برکت کے اسباب کون سے ہیں. اور یاد رکھیے گا, میں آپ کو بتا دوں, نماز سب سے بڑی برکت ہے. اور کون سی نماز بھائی, یہ دیکھ لینا ذرا, وہ نماز جو دعائیں دیتی ہوئی جائے, وہ نماز نہ کرنا جو بد دعائیں دیتی ہوئی جائے. بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں جو نمازی پہ منہ پہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے مار دی جاتی ہیں, اور بد دعا دیتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے برباد کیا, مفہوم ہے اس طرح اللہ تجھے برباد کرے.
نماز پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، نماز روزی کو ایسے کھینچتی ہے، ایسے کھینچتی ہے، ایسے کھینچتی ہے، جیسے گہرائی کی طرف پانی آتا ہے نا تو ایسے دوڑ کے آتا ہے۔ نماز روزی کو ایسے کھینچتی ہے جیسے گہرائی کی طرف پانی آتا ہے۔ نماز کو پڑھنا اور اس یقین سے پڑھنا۔ میں اس دن گیا ہوں تو مسجد سے نکلا تو مسجد کے دائیں بائیں دکانیں تھی، اکثر مسجد کے دائیں بائیں بدقسمتی ایسی ہے کہ جو دکانیں ہوتی ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، دور دور والے بڑے اہتمام سے آتے ہیں۔ میں نے کہا ان کو یقین نہیں ہے کہ اس نماز سے ہم پلیں گے، نماز سے پلنے کا یقین نہیں، دکان سے پلنے کا، دفتر سے پلنے کا، صنعت سے، تجارت سے، اپنی انڈسٹری سے، اپنی ملازمت سے پلنے کا یقین ہے، نماز سے پلنے کا یقین نہیں، اور نماز سے میرے کام بنیں گے یہ یقین نہیں ہے۔ اہتمام یقین ہو کہ اس نماز سے میں پلوں گا، میری مصیبتیں دور ہوں گی، میرا پیسہ بیماریوں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں نہیں لگے گا، میں درود شریف پڑھوں گا ہر وقت، ہر پل، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر وقت میں درود شریف اپنی زبان پہ رکھوں گا، درود شریف سے میری رزق میں برکت ہوگی، میری پریشانیاں دور ہوں گی، بڑی بڑی چیزیں نہیں جلیں گی، بیٹھے بیٹھے نقصان نہیں ہوگا، بڑے بڑے حالات نہیں آئیں گے، وہ مال جو میں نے محنت کر کے کمایا تھا ایک پل میں پانی کی طرح بہہ گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ آزما کے دیکھ، آزما کے دیکھ۔ حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مالدار تھے، ایسے مالدار تھے جو اس سوٹ آج پہنتے تھے کل نہیں پہنتے تھے، بہت بڑے مالدار، وہ پھر غریبوں کو دیتے تھے، اور اپنے جو ملازم ہوتے تھے یا ماتحت ہوتے تھے، جو خدمت گار ہوتے تھے، بعض اوقات ان سے سختی کرتے تھے، اور سخی بھی بہت تھے، فقیر تھے، دل دریا تھے۔ تو ایک دفعہ ایک شخص نے عرض کیا، شیخ ایک طرف تو آپ کی سخاوت ہے اور دریا دلی ہے، اور آپ سوٹ ایک اس لیے پہنتے ہیں کہ وہ غریب کے کام آ جائے دوسرے دن، اور اللہ جل شانہ نے آپ کے لنگر سے لوگ کھانا کھاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا سخاوت ہے، اور بعض اوقات اپنے ماتحتوں سے ان خدمت کرنے والوں پہ آپ سختی کرتے ہیں، اور سختی بھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ اللہ نہ کرے بخیل ہوں، ایسے محسوس ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ فقیر کی کوئی بات بے مقصد نہیں ہوا کرتی، فقیر کی کوئی بات تیرے میرے سمجھنے میں کمی ہے، تیری میری عقل ناقص ہے، اور بات ہے تجھے مجھے سمجھ نہ آئے تو اپنی مرضی کا فتویٰ دے دے۔ فقیر کی کوئی بات تو بڑی عجیب بات فرمائی، فرمانے لگے میں کہتا ہوں یہ اپنی روزی حلال کر کے جائے، جس چیز کی خدمت انہوں نے ذمہ لی ہے اور اس کی اجرت لینی ہے، اس اجرت میں اگر کام انہوں نے 100% نہ کیا اور 1% بھی کم کیا تو وہ 1% کھوٹ مل گیا، اور وہ کھوٹی روزی اگر لے کر گئے تو ان کی نسلوں کے لیے نہیں بچے گی، اور ان کے لیے نہیں بچے گی، وہ ضائع ہو جائے گی۔ یعنی میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، یہ تو شیخ نے فرمایا، میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کثرت ہوگی، برکت نہیں ہوگی، اس لیے ان سے سختی کرتا ہوں۔ یعنی ان کی اس سختی میں بھی ان کے لیے خیر خواہی تھی، اگر کوئی سمجھے تو ان کے لیے کیا تھی؟ خیر خواہی تھی کہ میں ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھلوانا چاہتا ہوں۔ ایک درویش جا رہے تھے تو ایک بندہ بڑا غصے میں جا رہا تھا، غصے میں، تو اس نے کہا کیا ہوا؟ ایسے غصے میں بھی جا رہا تھا، اور ہمارے قاری صاحب ہیں، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ گیا، وہ بھینس کا سودا کرنا تھا، دیہات میں رہتے ہیں، اس کے بعد بھینس ہے، تو میں نے کہا چاچا کہاں؟ نہ ماما کہاں ہے؟ اس کو ماما کہتے تھے، بابا جی تھے، ماما کہاں؟ انہوں نے کہا ماما مسجد میں نماز پڑھ رہے۔ تو کہنے لگے ماما اتحیات میں بیٹھا ہوا تھا، اور اتحیات میں بیٹھے بیٹھے وہ کہہ رہا تھا، اور ایک بڑی بڑی گندی گالی دی، اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ 3 بیل لیے تھے، 2 کا سودا کیا، 1 کا سودا میں پھر گیا، اس کے میں ایسی کی تیسی پھیر دوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح کی بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہے؟ کہ نہ ہو قاری صاحب کیا حال ہے، کیسے آنا ہوا؟ یعنی عجیب و غریب گالیاں، اور ایک میرا بیل لیا، دوسرا میرا چوری ہو گیا، اس طرح یہ ہو گیا، فلاں کا ایسا ہو گیا، فلاں کا ایسا ہو گیا۔ میں نے کہا ماما یہ کیا ہے؟ کہنے لگے بس نماز میں خیال آ گیا تھا
تو پھر میں نے کہا بھائی نماز میں جو خیال آ گیا تو اس کو مجھے غصہ آ گیا تھا. ایسی بھی زندگی ہے. تو کیا بات کر رہا تھا؟ غصے میں جا رہا تھا. کیا ہوا؟ کہنے لگے آج اپنے مالک سے جا کے میں نے بات کر لی ہے, میری تنخواہ تھوڑی ہے, میری ضرورت پوری نہیں ہوتی, میرا گھر پورا نہیں ہوتا, میں نے آج جا کے بات کرنی ہے, بس آج فیصلہ کرنا ہے. اچھا, تو وہ اللہ کے نیک درویش تھے, انہوں نے کہا کہ میں تجھے اگر کچھ کہوں تو میری مان لے گا؟ کہنے لگے سبحان اللہ, آج تک آپ کی مانی نفع ہی اٹھایا. مان لگے مالک کو کہے کہ چند مہینے کی تنخواہ مجھے نہ دے, چند مہینے کی تنخواہ مجھے نہ دے. اب وہ تنخواہ بڑھانے کا فیصلہ کر کے جا رہا اور یہ کہتے ہیں چند مہینے کی تنخواہ ہی نہ دے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا, جب کسی فقیر کی بات پہ چاہے وہ بغیر مذاق کی شکل میں ہو تمہیں نظر آ رہی ہو یا سنجیدگی کی شکل میں, اگر یقین ہے تو پھر اس بات کا نتیجہ بھی ملتا ہے. کیوں کہتے ہیں اپنے مرشد کے ساتھ عشق ہو, محبت نہ ہو. عشق میں پاگل ہوتا ہے آدمی, عاشق کیا ہے نا, پاگل ہوتا ہے, دیوانہ ہوتا ہے. اور جو دیوانہ ہوتا ہے وہ اس کو جو بات ملتی ہے وہ کر گزرتا ہے, اور پر کر گزرتا ہے اس کا نتیجہ پاتا ہے. محبت کو عشق سے درجہ دیا ہے کہ ماں باپ سے بھی کہیں زیادہ, کیونکہ اسی عشق نے تجھے اللہ کے اور کے حبیب کے عشق تک پہنچانا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے جا کے تنخواہ ایک دفعہ نہ لی, کچھ نہ لی. اب بیچارے کے پتہ نہیں حالات کیسے گزرے ہوں گے, ظاہر اس کے تنگ دستی تو ہوئی ہوگی. لیکن کچھ عرصے کے بعد ملا تو کہنے لگے اللہ پاک نے بڑی برکت دے دی, اور میرے تو بہت سارے کام ہو گئے اور بہت مشکلیں ٹل گئیں اور پریشانیاں دور ہو گئیں, اور اس طرح مجھے مل گیا. یہ امراض کیا تھا؟ اب میرے دروازے کھلنا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا سر بات یہ تھی, تو نے جس مالک کی خدمت کی تھی نا, اس کے لیے جو تنخواہ طے ہوئی تھی اس کی اجرت میں تو نے اتنی زیادہ لی تھی, اتنی خدمت نہیں کی تھی, جس کو لفظ میں کہوں ڈنڈی ماری تھی, اس میں کمی کوتاہی کی تھی, کمی کوتاہی کی تھی. جو خدمت تیرے ذمہ تھی وہ تو نے نہیں کی تھی, اس میں کمی کوتاہی کی تھی. پھر ہوا یہ کہ وہ اللہ پاک جل شان انہیں تجھ سے برکت چھین لی. اب جو تو نے کئی مہینے کی تنخواہ ہے وہ کمی کوتاہی پوری کر دی, اس کا استغفار کر لیا, اللہ پاک نے برکت تجھے عطا کر دی. اور پھر فرمانے لگے دیکھ اپنی ساری زندگی میں اگر برکتوں کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے تو اس کے لیے تقوی اختیار کر, سچائی اختیار کر, ایمان اختیار کر. اللہ تجھے اور تیری نسلوں کے لیے سدا برکتوں کے دروازے کھولے رکھے گا. میرے دوستو, میں تو آپ کی نسلوں کے لیے, نسلوں کو مالدار بنانے کا پروگرام لیے بیٹھا ہوں. سچی بات ہے, آپ کی نسلوں کو آپ نہیں چاہتے ہیں, آپ نہیں لگتا نہیں چاہتے, وہ جوتوں والا کام نہ ہو جائے. اللہ عافیت فرمائے, اللہ پاک عافیت فرمائے, دنیا میں بھی اور بعد از وصال مرنے کے بعد بھی اللہ پاک عافیت فرمائے. میرے دوستو, میں آپ کو سچ عرض کر رہا ہوں, برکت کی راہیں کو تلاش کریں. وہ اعمال میں ہے, وہ احکام میں ہے, وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے میں ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں ہے کہ میں نے برکت کی اسباب میں اگر میں ذمہ دار ہوں تو میں نے عشر پورا دیا ہے, اگر میں تاجر ہوں, مالدار ہوں, میں نے زکوٰۃ پوری دی ہے. یہ ہماری بہنیں سن رہی ہیں, یہ اکثر خواتین بہنیں جو ہیں زکوٰۃ نہیں دیتی اپنے زیورات کی. آج کل جنات نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے زیور چوری کرنے کا. 70 تولے میرے پاس پہنچے ہیں, 400 تولے والے تو پہنچے ہیں, 400 تولا لے گئے. 20 چوڑیاں پڑی تھی, کچھ ان میں سے 3 لے گئے, باقی پڑی ہوئی ہیں. کس طرح لیتے ہیں؟ زکوٰۃ دیں, یہ برکت کا ایک سبب ہے, اسباب برکت میں سے ہیں. اور سود سے نفرت ہو, یہ اسباب برکت سے ہیں. اور اگر اللہ کے لیے دیا ہے اس پہ جتانا نہ ہو, اس پہ جتانا نہ ہو, اور اس کو لیے اس کو اگر من میں آئے تو اس پہ سختی سے استغفار ہو, استغفار ہو. یا مال لگایا ہے, یا وقت لگایا ہے, جان لگائی ہے, خدمت کی کوئی کی ہے, اس پہ استغفار ہو.
جس کو کر کے ندامت آئی، جس کو کر کے ندامت آئی سمجھ لے قبولیت ہو گئی ہے، جس کو کر کے جتانا آیا سمجھ لے معاملہ کی گڑبڑ ہے. یہ خاص علامت ہے، خاص علامت. ایک بات میں نے ایک دفعہ عرض کی تھی، پوچھ کے کرتا جا اور کر کے بھولتا جا. اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی، مرشد حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، پوچھ کے کرتا جا اور کر کے بھولتا جا. بس نیکی کر اور دریا میں ڈال، لٹا اپنی ہستی بھلا کرتے کرتے. برکتوں کے اسباب تلاش کریں، وہ اعمال میں ہیں. آپ کی نسلیں کھائیں گی، آپ کی نسلیں جئیں گی، نسلیں سدا بہار رہیں گی. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے نا، قرآن پاک کہتا ہے کہ قرآن کا قصہ سنا رہا ہوں. بہت سے قصے میں قرآن کے سناتا ہوں، بہت سے قصے قرآن کے سناتا ہوں. مجھے ایک دفعہ ایک بندہ کہنے لگا، اس نے اعتراض کیا، پہلے اس کے پاس جاتے ہیں پیر و فقیروں کو کس سے سناتے ہیں، قرآن حدیث سے سناتا ہی نہیں ہے. ابھی میں نے آپ کو قرآن حدیث نہیں سنایا، جو سنا رہا ہوں یہ کیا سنا رہا ہوں آپ کو، میں سارا قرآن حدیث سنا رہا ہوں. آپ کو کیا سنا رہا ہوں؟ تو قرآن کا قصہ سنا رہا ہوں آپ کو نشاندہی کر کے. اکثر نشاندہی نہیں کرتا، قرآن کے قصے ہی سناتا ہوں، حدیثیں سناتا ہوں آپ کو. کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں اور خضر علیہ السلام ساتھی ہیں، اور انہوں نے ایک دیوار توڑی، گرنے والی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کو نیا کر دیا، اور وہ پہلے آپس میں راز و نیاز ایک طے ہوا تھا کہ میرے ساتھ آپ نہیں چل سکیں گے، آپ سوال کریں گے. ہاں، آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے آپ سوال کریں گے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، راہ معرفت میں چلتے ہوئے بہت سی چیزیں معلوم ہوا سمجھ نہیں آئیں گی، سمجھ نہیں آئیں گی. اور اسی کو کہتے ہیں عشق. جس کے اندر عشق ہوتا ہے وہ اس کو سمجھ آئے نہ آئے، وہ کہتا ہے لطف سجان دم بدم، کارے سجان گاہ گاہ، ایویں سجان واہ واہ تے اویں سجان واہ واہ. بس لطف سجان دم بدم، کارے سجان گاہ گاہ، ایویں سجان اویں سجان واہ. تو وہ موسیٰ علیہ السلام پھر پوچھ بیٹھے، پھر بات وہی پوچھ بیٹھے. آخر پوچھتے پوچھتے راستے جدا بھی ہو گئے. انہوں نے کہا بس السلام علیکم، اب تو چلتے ہیں میں خانے سے میر، پھر ملیں گے گھر خدا لایا. آخر راستے جدا ہو گئے. تو اس نے فرمایا جو لفظ ہے قرآن پاک میں، اس لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ ان کا باپ نیک تھا. کون سا لفظ ہے جی بتاؤ ابو؟ کیسا لفظ ہے قرآن کہ ان کا باپ نیک تھا، اس نیکی کی وجہ سے نسلیں پلنی ہیں. یہ بچے چھوٹے ہیں، دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اگر دیوار گرتی خزانہ لوگ لوٹ لیتے، یہ محفوظ رہے گا. جب یہ جوان ہوں گے اللہ ان کو خزانہ عطا کر دے گا. میرے محترم دوستو، یہ نیکی، یہ نماز، یہ اعمال، یہ اللہ کا دھیان، یہ ہر پل درود پاک کا پڑھنا، ہر وقت ذکر کرنا، ہر وقت ذکر کرنا، ہر وقت ذکر کرنا. اس دن گدے والے مٹی اٹھا رہے تھے، میں نے کہا تم مٹی اٹھا رہے ہو، تمہاری زبان مصروف نہیں، تمہارے ہاتھ مصروف ہیں، تمہاری زبان سے اللہ کا نام نہیں کرتے. اس دن میں نے دیکھا ایک روڑی والا روڑی کاٹ رہا، میں نے کہا ہر روڑی پہ اللہ اللہ کہتا، ہر چوٹ پہ اللہ کہے. اس کو کھڑے ہو گئے، میں نے کتنی دیر 3 دن اس پہ جان ماری. میں نے 3 دن روڑی کوٹ رہا، میں نے کہا تیری ہتھوڑی پڑے تو اللہ اللہ پڑے. کتنے پیشے ایسے ہیں کہ ہمارے پیشوں میں ہماری زبان مصروف نہیں ہوتی، ہمارے ہاتھ مصروف ہیں. میں دیکھتا ہوں ان کی تعمیر کرنے والے مستری راجوں کو، ان کے ہاتھ مصروف ہیں، زبان تو مصروف نہیں ہے. اللہ کی زبان پہ اللہ کی یاد آ جائے. اور میں جو 10 دفعہ سورۃ قل اللہ پڑھے گا، اخلاص پڑھے گا 10 دفعہ. اور یہ ذکر ایسی چیز ہے اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے. اللہ پاک نے زبان کو پاک بنایا ہے. 10 دفعہ جو ہے 10 دفعہ قل اللہ پڑھے گا، حدیث کا مفہوم ہے اللہ جل شانہ جنت میں اس کا محل بنا دیتے ہیں. اور جو 20 دفعہ پڑھے گا 20 محل بن جائیں گے، اور 30 دفعہ پڑھے گا 30 محل بن جائیں گے. اور جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا، کہو سارے ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا، 50,000 روپے خیرات کرنے کا ثواب مل گیا. بتاؤ 50,000. مجھے ایک دفعہ ایسے تھوڑا سا بخار ہو گیا، ایک درویش بیٹھے تھے، مجھ سے فرمانے لگے تو ایسا کر کہ وہ 100 اونٹ جو ہے نا وہ ذرا صدقہ کر دے.
میں نے کہا بھائی جی میں ایک اونٹ کیسے لاؤں؟ 100 اونٹ کی بات کرتے. کہ ایک دفعہ تصویر پڑھ لے اللہ اکبر کی. کہ حدیث میں آتا ہے جو ایک دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے اس کو ایک اونٹ ذبح کرنا اور ذبح کر کے اس کو تقسیم کرنا اور تقسیم کر دیا غریبوں کو. ایک دفعہ ایک بندے نے اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد اگر اونٹ نہیں ہے تو اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک اونٹ کرنے والے کو ملے گا. آپ بتائیں. ہاتھ کار ول دل یار ول. ہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سارا دن ہمارے پیشے ایسے ہیں. کچھ پیشے ایسے ہیں جو زبان سے بولی لگاتے ہیں, زبان سے بولتے ہیں. اکثریت کے پیشے ایسے ہیں جو زبان سے نہیں بولتے, ہاتھ کام کرتے ہیں. اپنی طبیعت کو, اپنے جسم کو, اپنے مزاج کو عادی بنانا پڑتا ہے. تو عادی بنانا پڑتا ہے. ہر وقت درود شریف پڑھتا رہے, ہر وقت قرآن پڑھتا رہے, ہر وقت قرآن پڑھتا رہے. میری نانی اماں رحمۃ اللہ علیہ ابھی 20 فروری 2009 کو فوت ہوئی. اپنے نانا کے بارے میں فرماتی تھی, بڑے کے بارے میں فرماتی تھی وہ اس جگہ سے اس جگہ جاتے ہوئے ایک قرآن پورا پڑھ لیتے تھے. پیدل جاتے تھے اور صبح چلتے تھے اور عصر سے پہلے وہاں پہنچ جاتے تھے. سفر بھی ہو جاتا تھا, پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. میرے دوستو ذکر سے محبت کریں, اس میں برکت ہوگی, اعمال میں برکت ہوگی. اچھا یہ بتاؤ, میرے رب کا وعدہ ہے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. فذکرونی, ٹھیک ہے. میرا اللہ جس کو یاد کرتا ہے اس کی مشکل کوئی مشکل رہ سکتی ہے, اس کی پریشانی ہو سکتی ہے, اس کا کوئی عام کام اٹک سکتا ہے, وہ کبھی بھٹک سکتا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کی یاد میں کمی ہے. اچھا جب مشکل آتی ہے پھر کہتے ہیں کوئی تصویر بتائیں. معلوم ہوا یاد کیا تو کام بنا ہے. ہاں ڈنڈی مارتے ہیں تو ڈنڈا لگتا ہے, پھر نہ مارو ڈنڈی. تو معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ کو یاد کیے بغیر کام نہ بنا. اللہ کو یاد کیا تو کام بنا. یہ برکت کے اسباب ہیں, یہ ہماری مشکلوں کے حل ہونے کے اسباب ہیں, یہ ہماری پریشانیوں کے دور ہونے کے اسباب ہیں. اعمال اللہ جل شانہ کے حکم اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے, اس سے ہماری مشکلیں حل ہوں گی, اس سے ہماری پریشانیاں دور ہوں گی. ساری دنیا کے اسباب. کتنے لوگ ایسے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں. یہ سامنے یہ کوئنز روڈ پہ وہ کوئی برٹش ایمبیسی, وہاں سے لوگ ویزے وغیرہ باہر جانے کے لیے, تو وہاں کے دو جوان میرے پاس آئے. کہنے لگے جی ہم ان کے فارم وغیرہ لیتے ہیں, لوگوں کی اسٹیمپ وغیرہ اس طرح سے. کہنے لگے ہمیں کوئی جو ہے وہ وظیفہ دیں, ہم باہر جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا تم تو اندر کھڑے ہو, تم کیسی باہر جانا, تم تو اندر کھڑے ہو. کہنے لگا نہیں جی یہ معاملے مقدر کے ہوتے ہیں. بڑے ہم نے مال والے دیکھے, چیکوں والے اور بڑے چیزیں, ان کی فائلیں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. کیسے مسکین دیکھے ان کی فائلیں ایکسپٹ ہو جاتی, سلیکٹ ہو جاتی. اچھا میں نے کہا یہ تمہیں بھی سمجھ آ گئی ہے. کہنے لگے ہم تو گورو کے ساتھ رہتے ہیں, ہمیں سمجھ آ گئی. میرے پیارو اس کے نام کے بغیر گزارا کہاں ہے ہمارا, اس کے نام کے بغیر گزارا کہاں ہے. اس کے نام کے بغیر کبھی کام نہ بن سکا. کس کا بن سکا, کس کا بنا, کسی کا نہ. اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے موقع دیا ہے مجھے آپ کو. یہ زندگی موقع, یہ سانسیں موقع ہے, موقع ہے. یہ زندگی موقع ہے, یہ سانسیں موقع ہے. تو پھر برکت چاہیے, کثرت چاہیے. تو آج میں برکت کی تھوڑی سی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. میں اب آپ کو ایک بات عرض کی, آپ سے بھی ایک مشورہ چاہوں گا کہ برکت میں اللہ جل شانہ نے بات برکت والی راتیں بھی رکھی ہیں. جیسے برکت والے دن ہیں, جمعے کا دن ہے, پھر اس کی ساعتیں ہیں. جیسے شب جمعہ کی رات ہے, شب جمعہ کہتے ہیں جمعرات کی شام کو, شب جمعہ جمعرات کی جمعے کی رات.
تو جیسے شب جمعہ ہے، اس میں بڑی برکات ہیں. فرمایا جس کو بھی ولایت ملی ہے شب جمعہ میں ملی ہے، اور جس کی دعا قبول ہوئی ہے شب جمعہ میں ملی ہے. ایک مشورہ ہے کہ اگر ہم یہ 10 منگل کا شب جمعہ میں کر لیا کریں تو کیا رائے آپ کی؟ اس میں یہ ہے کہ جو جمعرات کے دن ہم اعمال کرتے ہیں، شب جمعہ میں اعمال کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے، وہ سارے کے سارے اعمال بھی ہو جائیں گے، اور اس مبارک رات کی برکات، اس کے ثمرات سے بھی استفادہ ہو جائے گا، اور برکت بڑھ جائے گی. قبولیت کی رات، مقبولیت کی گھڑیاں. تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کوئی کباب تو نہیں ہوگی؟ ہاں جی. کیوں جی؟ آپ حضرات کے آنے جانے میں پریشانی ہوگی. ہمارے پاس ماشاءاللہ حضرات ایسے ہیں، جیسے ہمارے ڈاکٹر طارق صاحب ہیں، انہوں نے اپنے کلینک پہ لکھ کے لگایا ہوگا جی منگل کے دن ناغا ہوگا. بہت سے ایسے حضرات ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ اپنی شیڈول لائف میں مجھے ایک سوچ کہنے لگے، اس نے کہ یہ منگل کے دن کوئی تقریب ہو، انہیں پتہ ہے کہ یہ نہیں آ سکتا، انہیں پتہ ہے. ہمارے عائشہ بیٹھے ہیں، کہنے لگے میں اپنے شریک نو نگات کر لینا منگل والے دن. شریک کے نو اپنے برادری کو. تو پھر اس میں کوئی تبدیلی میں آپ کو پریشانی تو نہیں ہوگی؟ ہے جی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمارے بچوں کو خیر کا ذریعہ بنائے. انشاءاللہ آئندہ منگل تو نہیں، اس سے آئندہ منگل نہیں ہوگا، جمعرات ہوگی انشاءاللہ. آئندہ منگل اس لیے، اور انشاءاللہ آئندہ منگل کو درس ہوگا، آئندہ منگل کو اس لیے کہ تاکہ احباب کو اطلاع ہو جائے. ایک منگل یہ ہے، اور ایک منگل اور بھی انشاءاللہ درس ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر جمعرات شب جمعہ کو درس، اعمال، ذکر، اور انشاءاللہ اسلامی مہینے کے مطابق چلیں گے. نوچندی جمعرات، نئے چاند کی جمعرات میں جیسے ہمارے ماشاءاللہ ذکر ہوتا ہے اور اعمال ہوتے ہیں. اور احباب کا ایک تقاضا اور بھی ہے، اس میں بھی ایک اور تبدیلی کر رہے ہیں کہ ہر درس کے بعد جو ہے وہ بیعت کا مبارک سلسلہ ہوگا. کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سفر میں آتے ہیں، وہ پھر نہیں آ سکتے. جیسے ہم پہلے مہینے میں ایک دفعہ رکھتے تھے، تو احباب کا تقاضا ہے کہ انشاءاللہ جب ہم اس کو شب جمعہ میں تبدیل کریں گے تو ہر درس کے بعد جو ہے وہ بیعت کا سلسلہ ہوگا. کیا خیال ہے؟ مشورہ ٹھیک ہے؟ اب ہم بیٹھ کے اللہ پاک سے ذکر کریں گے، اعمال کریں گے کہ اللہ پتہ یہ چلا کہ تیرا ساتھ ہوگا تو برکت ہوگی. پتہ یہ چلا تیرا ساتھ ہوگا تو کام بنے گا، برکت ہوگی. اور تیرا ساتھ ہٹ جائے گا نا تو سارے کام بگڑ جائیں گے. بس پتہ آج یہی چلا ہم. تو اس لیے اللہ اب تیرا ساتھ لینا چاہتے ہیں. یہ ذکر جو ہے دراصل یہ دعا ہے. یہ ذکر کیا ہے؟ دعا ہے، مانگنا ہے، بھکاری بننا ہے. بھکاری بننا ہے. کیا ہے یہ؟ تو پھر ذکر بھکاری بن کے کریں گے یا ایسے ہی خیال کہاں، گمان کہاں، سوچیں کہاں ہیں؟ اور ایک دوست تھے، وہ کہتے کھانے کے دوران مجھ سے آواز نہ دیا. بڑا غصہ آ جاتا ہے ان کو. اتنا اہتمام سے کھاتے ہیں کہ کھانے کے دوران وہ کہنے لگے مجھے آواز نہ دیا کرو. ایک دفعہ بچہ ساتھ لے کر گئے، وہ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا میں نے ایک شفٹ کھا لی ولیمے کی، دوسری بھی کھا لی. دوسرے کھانے کے لیے دوست گئے تو میں نے ان کے تذکرے کیے. میں نے کہا بھائی جو ہے بہت کھا رہے تھے. کہ نہیں وہ تو ہماری شفٹ میں تھے. وہ کہیں میری شفٹ میں تھے. اور معلوم ہوا دوسری شفٹ میں بھی بیٹھے تھے. اچھا بیٹھے بیٹھے بچہ بیٹھا تھا بیچارہ ساتھ. اس نے کہا ابو چاول. کہہ رہا بھیا ذرا اس کو چاول ڈال دینا، میں ذرا مصروف ہوں. بھیا ذرا اس کو چاول ڈال دینا. بچہ کہتا ہے ابو چاول. اس کو چاول دیے. اور ان لوگ کھانے میں اتنی لذت لیتے ہیں، اتنے مصروف ہیں، وہ اللہ کے نام میں اتنی لذت کیوں نہیں لیتے؟ تو یہ اس کی مشق آج سے کرنی ہے. پھر وہ کہتے ہیں مجھے کھانے کے دوران مجھ سے بات نہ کیا کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے. اللہ کا کلام ہو، اللہ کا نام ہو، اللہ کا ذکر ہو،
اور دل میں کسی کی بات ہو، زبان میں کسی کی بات ہو، یہ کیسی بات ہے؟